موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور آئے گی بھی اللہ کے حکم سے، تو پھر اس سے ڈرنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر کمزور پڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر بیماری پریشانی آنے پر ذہنی الجھاؤ کا شکار ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر حق بات سہم کر اور ڈر کر کہنے کا کیا معنی ہوا؟ یاد رکھیں گے میرے عزیز، بندہ مومن جب یہ طے کر لیتا ہے کہ موت آئے گی تو اللہ کے حکم سے آئے گی، بغیر اللہ کے حکم کے موت آ سکتی نہیں، اور آئے گی تو کتاب معجلہ مقررہ وقت پر آئے گی، وقت آگے پیچھے ہو سکتا۔ اب اسے مضبوط ہو جانا چاہیے، اب اسے طاقتور ہو جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین کے حالات کس قدر تکلیف کا شکار ہیں، اور جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک درد، تکلیف، خون، اذیت، بھوک، تڑپ، بے بسی، کمزوری اور مسلمانوں کی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے نا، وہ یہ بتائی ہے کہ زندگی سے جب تمہیں پیار ہو جائے، دنیا سے جب تمہیں پیار ہو جائے، اور موت سے جب تم ڈرنے لگو، پھر تمہیں وہن ہو جائے گا، پھر کافر تم پر لپکیں گے، پھر تم کمزور ہو جاؤ گے۔ جب جینے کی ہرس بڑھ جائے، جب آسودہ طرز زندگی انسان کی طبیعت سے لگ جائے، پھر اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پوری امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی مقام پر آسان طرز زندگی کے عادی ہو گئے، سہولیات میں جینا شروع کر دیا۔ ہم کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں، کسی قسم کا بھی کوئی درد قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم سفر بھی تیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے سے ہوا بھی ہمیں تیز نہ پڑے۔ یاد رکھیں، جتنی تیزی سے جہاز اڑتا ہے اتنی تیزی سے ہی اسے مخالف ہوا کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اپنی زندگی میں موت کا خوف، موت سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے موت سے منافق اور کافر ڈرتے ہیں۔ یہ موت سے ڈرتے ہیں، بجلی آتی ہے، کڑک آتی ہے تو یہ ڈرتے ہیں۔ موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من السوائی کی، کڑک کی وجہ سے۔ کیوں انگلیاں ڈال لیتے ہیں؟ یہ کڑک ہی ہوئی ہے، صرف بادل ہی گرجا ہے، انگلیاں ڈالنی کانوں میں۔ یہ منافقین کی بات پہلے سپارے میں ہو رہی۔ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے، برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے انگلیاں کانوں میں ڈالنی، وہ کڑک یعنی صرف آواز ہی تھی ابھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے کانوں میں انگلیاں ڈالنی، کس لیے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ لیکن کافر منافق بچ اس لیے نہیں سکتے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ کافر اور منافق موت سے ڈرتا ہے، مومن موت سے۔ ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے تو اس کے اندر طاقت آتی رہتی۔ ایک تو وہ بندہ موت سے ڈرتا ہے جس کے پاس کامل ایمان نہیں، اور دوسرا جن لوگوں کی زندگی بڑی آرام دہ ہو جاتی ہے نا، او محل بنایا ہے، وہ کیا خوبصورت اے سی لگا ہے، اور سردیوں میں گرم کرنے کے لیے مشینیں لگی ہیں گھر کو، اور جناب بہترین صوفے ہیں، قالین ہیں، فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ زندگی اتنی آسودہ کر لی ہے، تیرے صوفے ہیں افرنگی اور تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ لوگ پھر موت سے ڈرتے، زندگی بڑی آسودہ ہے۔ یہ اتنا پیسہ، جب اتنا مال انسان کما لے اور اتنی آسان زندگی اختیار کر لے، پھر کوئی چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے؟ لیکن اگر زندگی ان لوگوں کی طرح ہو جن کا طرز زندگی سادہ ہے، یعنی تھوڑا سا ہے، انہوں نے لمبے چوڑے آسائشیں جمع نہیں کی، ان کے لیے پھر مرنا بھی مشکل ہے نہیں ہوتا۔ تیسرا کون بندہ موت سے ڈرتا ہے؟ جس کو دنیا سے پیار ہو جائے نا، مال و دولت سے عشق ہو جائے، وہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں موت سے۔ اتنی مشکل سے مربے بنائے، اتنی مشکل سے بینک بیلنس بنایا، اتنی مشکل سے دنیا جمع کی، اب چھوڑ کے مر جائیں۔
وہ کیسے مریں گے؟ وہ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں تصوف طریقت معرفت کے راستے میں آنے سے پہلے نا عطر بیچتا تھا. عطار عطر فروش کو کہتے ہیں. میں عطر بیچتا تھا تو میری دکان پہ ایک بزرگ آئے جو میری توبہ کا سبب بنے. بابا جی سیدھے سادے تھے, خوشبو بڑی مہنگی مہنگی, میں نے اس دور کے جو آپ اپنے لفظوں میں سمجھ لیں جو برانڈ تھی نا, زیادہ مہنگی خوشبوئیں تھیں, جو بادشاہ, وزیر, مشیر, مال, اس طرح کی خوشبوئیں میں نے رکھی ہوئی. بابا جی آئے تو کبھی ایک شیشی دیکھیں, کبھی دوسری دیکھیں, کبھی تیسری دیکھیں. تو اچھے سیلز مین جو ہوتے ہیں وہ گاہک سے خود بڑھ کے پوچھ لیتے ہیں کیا چاہیے. کہتے میں نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا جی کیا چاہیے, تو بابا جی کہنے لگے پتر کچھ بھی نہیں. تو کہا پھر دیکھ کیا رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی. تو کہتے میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنا مال جمع کیا ہے, جب تم مرنے لگے گا کبھی یہ والی بوتل یاد ہے.